السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ چند دن پہلے جو اتحادی حکومت کے رہنما ہیں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ نگراں حکومت کے لیے جو نام آئے گا وہ سیاستدان کا نام ہوگا، تو کسی کی وائلڈسٹ امیجنیشن کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ کس کا نام سامنے آئے گا۔ تو کل پرسوں کی بات ہے کہ اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ ہیں اس وقت ملک کے، ان کا نام نگراں وزیر اعظم کے طور پہ گردش کرنے لگا۔ سینئر صحافی شہباز رانہ کی یہ خبر تھی ایکسپریس ٹریبیون کے لیے، جس میں انہوں نے لکھا کہ مسلم لیگ نون اسحاق ڈار کو نگراں وزیر اعظم کے لیے نامزد کرنے کے اوپر غور کر رہی ہے، اور اس حوالے سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم بھی کی جائے گی، جس کے ذریعے نگراں سیٹ اپ کو معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا جائے گا، یعنی ڈے ٹو ڈے بیسس سے جو نگراں حکومت کے پاس اختیار ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر ان کو اختیار دیا جائے گا، تاکہ جو حال ہی میں شروع کیا گیا اقتصادی منصوبہ ہے اس کے تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے۔ جو وجوہات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس سٹوری کے اندر اس میں بتایا گیا ہے کہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس کا تسلسل جاری رہے، آئی ایم ایف کے معاملات ہیں ان کو ایک معاشی شخصیت جو ہوگی وہ آگے بڑھا سکے، یہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہے مسلم لیگ نون کا۔ چند دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف بھی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ خبر سامنے آنے کے بعد احسن اقبال سے جب میڈیا نے سوال پوچھا اور خود اسحاق ڈار سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ اس سلسلے میں ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ اسحاق ڈار نے کل گفتگو کی عادل شاہ زیب سے ڈان نیوز پر، جس میں ان سے جب نگراں وزیر اعظم بنائے جانے سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 30 برس سے جو مجھے ذمہ داری دی گئی اس کے اوپر پورا اترا ہوں، اب آگے بھی جو ذمہ داری دی جائے گی پورا اتروں گا، اور ساتھ ہی کنفرم کیا کہ آئینی ترمیم اس سلسلے میں ہونے جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے جب یہ خبر سامنے آئی تو پھر اس کے بعد دیگر پارٹیز، کیونکہ یہ انتخابی اتحاد صرف یہ جو اتحاد ہے اس وقت حکومت کے اندر موجود حکومتی اتحاد وہ صرف ایک جماعت کا نہیں ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ رات گئے سے بیانات آ رہے تھے، لیکن آج وفاقی وزراء فیصل کنڈی صاحب اور شہری رحمان نے سخت الفاظ میں اس کی تردید کی، ان کو فیک نیوز کہا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کی گئی، پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی نام ابھی تک شیئر نہیں ہوا، اتفاق رائے سے فیصلہ ہوگا اور نگراں وزیر اعظم کا غیر جانبدار ہونا لازمی ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب نے بھی اس کے اوپر جے یو آئی کا موقف دیتے ہوئے اس کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ فیصلہ نہیں ہوا، یہ نون لیگ کا فیصلہ ضرور ہو سکتا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے حماد اظہر نے بھی کہا کہ یہ مضحکہ خیز بات ہے، نگراں وزیر اعظم کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی جماعتوں کی پوزیشن ہے۔ ہم پروگرام کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس قسم کی معاشی کارکردگی رہی ہے، ابھی بجلی کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، تو موجودہ جو مسلم لیگ نون کے جو ایک تو سینیٹر ہیں ان سے تعلق رکھنے والے انٹرنیشنل افیئرز کے صدر بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور شریف خاندان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کو کیسے ایسے حساس عہدے کے لیے نامزد کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوام اور عالمی ادارے کا کیا اس کے حوالے سے رد عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ آج ہی ڈان کے اوپر خلیق کیانی صاحب کی خبر ہے، جس کے اندر انہوں نے آئی ایم ایف کی جائزہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو پٹری سے اتارنے یعنی ڈی ریل کرنے کا ذمہ دار آئی ایم ایف پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ شوکت ترین کو سمجھتا ہے، اور اسحاق ڈار کو بھی ان کی جو ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے جو پالیسی تھی اس پہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ اگر یہ افواہیں بھی تھیں تو یہ غیر سنجیدگی کو ظاہر نہیں کرتا مسلم لیگ نون کے اس اہم اور حساس عہدے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے ہی پی ٹی آئی کی طرف سے بڑے سخت سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو آنے والا انتخاب ہے اس کی شفافیت کے حوالے سے خدشات ان کی طرف سے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس خبر کے حوالے سے ریلیونٹ ترین شخصیت شہباز رانہ صاحب موجود ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں، اور یہ جو خبر جس نے ہلچل مچائی ہے وہ آپ ہی کی خبر ہے۔ بلال کیانی صاحب کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے برائے معیشت اور توانائی، بہت بہت شکریہ کیانی صاحب آپ کا بھی، اور سینیٹر بہرام تنگی سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، سینیٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آغاز میں شہباز صاحب آپ سے ہی کرنا چاہوں گی، کیونکہ ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کی خبر کے بعد جو ریئیکشنز ہیں اس میں ڈار صاحب نے تو کل رات عادل شاہ زیب صاحب سے گفتگو کی ڈان پہ، تو انہوں نے تو کنفرم کیا اس چیز کو، بلکہ وہ کافی حد تک ہمیں تیار نظر آئے یہ پوزیشن سنبھالنے کے لیے، لیکن آج خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ ایک موقع پہ ڈان سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا یہ ذکر بھی نہیں آیا ان کے نام کا اسحاق ڈار صاحب کے، لیکن ایک اور چینل پہ علینا شگری سے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پارٹی کے انٹرنلی کچھ اس کے اوپر ڈفرینسز تھے، تو اس کے چانسز نہیں ہیں۔ آپ قائم ہیں اپنی خبر کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابھی تک جب خود حکومت نے پی ایم ایل این نے ڈینائی نہیں کیا تو مجھے کیا پرابلم ہے، بالکل قائم ہوں۔ دیکھیے میری خبر کے 3 حصے تھے۔ سب سے پہلا اس میں حصہ یہ تھا کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے جو اختیارات ہیں انڈر آرٹیکل سیکشن 230 جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، اس میں کچھ ترامیم کر کے اس کو یہ اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ جو معاشی معاملات ہیں اس پہ وہ بیانڈ اٹس کانسٹیٹیوشنل لمٹ جو 2 یا 3 واٹ ایور جو بھی ہوتی ہے وہ فیصلے کر سکتی ہے۔
दैट वाज द स्टोरी कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि केयर टेकर्स का हमारा जो कॉन्सेप्ट था या है अभी तक कि वो डे टू डे फैसले करेगा और अपने ऐसे कोई फैसले नहीं करेगा वो जिससे उसकी जो इम्प्लीकेशन है लॉन्ग टर्म हो और अगली हुकूमत जो इंतखाबात के बाद आएगी उसका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसमें कोई उसके राइट्स को यूज़र्व करे या उसको इस्तेमाल करे। दूसरा उस खबर के अंदर हिस्सा ये था कि मुत्तहदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं उनके कमर्शियल रिलेशन हैं हमारे यूएई के साथ उसमें बहुत स्पीड के ऊपर सडनली काम शुरू हो गया है और उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 कि हम उनको जो कराची पोर्ट है उसके कुछ टर्मिनल्स दे रहे हैं। नंबर 2 जो हम उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट एक बड़ा ही एक तफसीलन उनके साथ एक मुआहदा करने जा रहे हैं। और नंबर 3 एक हम पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बना रहे हैं और उसमें भी हमने यूएई की मदद ली है और उसमें कुछ कंपनीज ट्रांसफ़र करके हम यूएई को बेच सकते हैं उनके शेयर्स। और तीसरा जो उसका पार्ट था विच इज़ दी स्टोरी बनी जिसको मैं उसको फ्रैंकली मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, मेरे लिए दूसरी चीज़ें कि इसाक डार साहब का नाम इंटरनली डिस्कस हुआ है PMLN के अंदर कि ये सारे मामलों को ओवरसी करने के लिए एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसने जो इस प्रोसेस में शामिल है। तो डार साहब से बेहतर कोई हो नहीं सकता उन बकौल PMLN के। तो इसलिए फैसला एक ये हुआ कि इंटरनली कि इनका नाम तजवीज़ किया जाए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। सो दैट वाज द होल स्टोरी। जो चीज़ पिक हुई अगर आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून की भी और रोज़नामा एक्सप्रेस में भी ये खबर छपी उसमें अगर स्टोरी को आप गौर से पढ़े तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि इनको बनाने का फैसला हो गया, कहीं ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ओके कर दिया, कहीं ये नहीं लिखा कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी ओके कर दिया। हमने ये लिखा कि जो सीनियर लीडरशिप है PMLN की वो इनका नाम कंसिडर कर रही है फॉर द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और जो पिछले 48 घंटे की डेवलपमेंट्स हुई उसमें ये चीज़ वाज़े हो गई कि इसाक डार साहब का नाम इंटरनली ज़रूर डिस्कस हुआ है। और अब जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन है वो सेनेटर साहब बेहतर बता सकते हैं। वो ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर है कि हमारे साथ कोई नाम शेयर नहीं हुआ, हमने किसी नाम की इंडोर्समेंट नहीं दी। एज फार एज द कैंडिडेचर ऑफ इसाक डार इज कंसर्न दैट वाज देयर एंड दैट इज देयर। इसी को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। वैसे जो क्रक्स आपकी स्टोरी का मीडिया ने या जो आईनी हलके हैं जो इलेक्शन की संजीदगी को जानते हैं उन्होंने इसी बात को पाया कि कैसे एक सेनेटर मुस्लिम लीग नून से जिस किस्म का ताल्लुक है और मिफ्ता साहब को हटा के उनको बनाना वो एक अलग एक स्टोरी रही आपकी जमात के अंदर, एक स्ट्रगल आप लोगों के लिए रही। लेकिन मैं कियानी साहब आपसे जानना चाहूँगी कि डिस्कशन हुई डार साहब के नाम के ऊपर या यकसर बात ही नहीं हुई इस सिलसिले में आपकी पार्टी में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहब थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। देखिए ये तो बात ही प्रीमेच्योर है। मैं आपको अपनी जमात के कारकुन होते हुए सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा और कह सकता हूँ इस स्टेज पे कि वज़ीर आज़म या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को बनाने का जो अमल है वो आइन के मुताबिक होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले हमारी पार्टी के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारी PMLN की जो इसमें व्यू है इत्तेहादियों से भी मुशावरत होगी और उसके बाद जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक तरीक़ेकार आइन में दर्ज है उसके मुताबिक ये अपॉइंटमेंट होगी। तो वो प्रोसेस सारे का सारा फॉलो होगा। आप जानती हैं आर्टिकल 224A है आइन का जिसके मुताबिक विद इन 3 days ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली ये लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने ये आपस में एक एग्रीमेंट पे दे हैव टू कम। तो ये सारी प्रोसेस फॉलो होगी। लेकिन क्या साहब बहुत सी चीज़ें क्योंकि वो हो नहीं रही हैं जिस किस्म का बयान दिया जाता है आके यहाँ पर ख्वाजा साहब ये बात कंफर्म कर रहे हैं एक और चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कि डिस्कशन हुई इस नाम पे लेकिन पार्टी के अंदर बड़ी मुखालफत सामने आ गई। ख्वाजा आसिफ साहब पार्टी के सीनियर हो सकते हैं जी, उनके इल्म में ऐसी बात हो, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जी। बट आज आपने देखा कि हमारी पार्टी की तरफ से भी यही ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यही आई है और यही हकीकत है कि जो नाम के ऊपर डिस्कशन होगी उसमें फ़र्स्ट हमारी इंटरनल रहनुमाई के लिए वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे, इत्तेहादियों से मुशावरत होगी करेंगे और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस। वो मुशावरत कब शुरू में आगे जाके आपने सेनेटर साहब आप लोगों के लिए बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आपकी पार्टी का तो हम देख चुके हैं शहरी साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जो वजूहात बताई गई स्टोरी के अंदर तफसील से और अभी शहबाज साहब ने शेयर की तो ये चीज़ें तो फिर कोई आम निगरां वज़ीर आज़म नहीं संभाल सकेगा। इतना सख्त रद्द-ए-अमल कैसे आ गया आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्टोरी लिखना आई थिंक कि शहबाज साहब का हक़ था और उसने अपना हक़ पूरा किया। लेकिन एज ए सेंटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं मुझे 1 मिनट दे दे, मैं थोड़े से 3 चीज़ों पे आपसे बात करता हूँ। जब 14 अप्रैल पे इलेक्शन पंजाब और KP के इलेक्शन के बारे में बातें हो रही थी तो मैं हर टॉक शो पे उसको डिनाई कर रहा था कि इलेक्शन नहीं होगा। आज तक 2 बातें आप भी सुनते हैं और मेरे ख्याल में सब लोग सुनते हैं कि अगस्त में असम्बलियाँ नहीं मुद्दत पूरी करेंगे और ज़्यादा करेंगे और फिर इलेक्शन नहीं होगा।
تو ان دو چیزوں پہ بھی میری سٹینڈ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر. جو میرا پولیٹیکل کیریئر ہے 44 ایئرس 80 سے میں پیپلز فیڈریشن سے میں نے پالیٹکس شروع کی اور آج 44 ایئرز میرا کیریئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 12 اگست پہ اسمبلیاں ختم اپنی مدت پوری ہو کے ختم ہو جائے گی اور پھر اکتوبر میں الیکشن ہوگا. تو ان تین چیزوں پہ میری سٹینڈ لوگوں سے بالکل مختلف ہے. ابھی چوتھا جو مسئلہ ہے اور جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار وزیر اعظم نہیں بنے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ابھی اگر وہ ایز اے سینیٹر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو قانون کیا کہیں گے, اور اگر اس کو پرائم منسٹر لاتے ہیں تو پرائم منسٹر بننے کے لیے کسی بھی پارٹی کا, ناٹ اونلی کہ میں مسلم لیگ نون کی بات کرتا ہوں, کسی بھی پارٹی کا بندہ, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں, ہر ایک آدمی کی یہ سوچ ہے کہ وائی ناٹ میرے پارٹی سے کیوں نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ود دا کنسنسس آف دا اتحادی جماعتی لیڈرشپ اینڈ جو اپوزیشن لیڈر ہے, جو آئینی اور قانونی راستہ بھی ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کے وزیر اعظم بنائیں گے. لیکن یہاں پر جو اتحادی حکومت ہے تمام لیڈرشپ بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کریں گے, لیکن اس دور میں اسحاق ڈار کا نام نہیں ہوگا. لیکن ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے اپنی طرف سے نام دے دیا, کیونکہ میڈیا پہ ایسے چیز دیکھیے سوچ پہ اور ڈسکشن پہ تو ہم کسی کی پابندی نہیں لگا سکتے. جیسے شہباز صاحب کی سٹوری ہے, میں نے کہا کہ اس نے اپنا حق پورا کیا, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی, ایز اے پولیٹیکل ورکر پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسحاق ڈار نہیں ہوگا پرائم منسٹر. چلیں, اب آپ کی اگر بہت ساری باتیں ٹھیک ہوئی تو میرے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو بھی سنتے ہوئے ایک بریک کی طرف جاؤں. واپس آ کے شہباز صاحب سے کچھ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے, ڈار صاحب کی اب تک کی جو کارکردگی تھی اس کے حوالے سے, شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں کل سے جو اسحاق ڈار صاحب کا نام نگراں وزیر اعظم کے طور پہ فلوٹ کر رہا ہے, سب اس کے اوپر حیران و پریشان ہے, خاص طور پہ آئینی ماہرین بھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں. اس کی طرف ہم آئیں گے کیونکہ آخری پروگرام کے آخری حصے میں عابد زبیری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. شہباز صاحب, آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گی کہ آج ایک خبر بھی خلیق کیانی صاحب کی ڈان میں رپورٹ ہوئی ہے, جس میں IMF کے جو جائزہ رپورٹ ہے اس کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا ہے کہ IMF اسحاق ڈار صاحب سے بھی خوش نہیں, اور شوکت ترین صاحب جو PTI کے وزیر خزانہ تھے, ان دونوں کو پروگرام ڈیریل کرنے کی وجوہات کے اندر ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. سو اگر ایسا ہوتا ہے, اب تو ہم پاسبلٹی کے اوپر ہی بات کریں گے, تو پھر اس کو IMF کیسے دیکھے گا آپ کے تجزیے کے مطابق؟ دیکھیے, جو IMF کی رپورٹ ہے اس میں فائنانس منسٹرز کے نام نہیں لیے گئے, نہ ترین صاحب کا لیا گیا نہ ڈار صاحب کا لیا گیا. وہ بات کر رہے ہیں کہ جو پروگرام کی پرفارمنس ہے 2019 سے لے کر 2023 تک, اس میں انہوں نے ڈسکشن, جو IMF کا یہ 4 سال کا پیریڈ تھا پروگرام کا, جولائی 2019 میں سٹارٹ ہوا اور ابھی جون 2030 میں وہ ناکامی پہ ختم ہو گیا. تو اس میں انہوں نے ڈسکس کیے مختلف فیزز. جو فوکس ان کا رہا ہے, جو زیادہ ایمفیسس اس رپورٹ کا تھا, وہ تھا پچھلا 1 سال جو ان کی PMLN کی یا کولیشن گورنمنٹ کی جو اکنامک مینجمنٹ تھی, اس کے اوپر انہوں نے بڑا بٹرلی کرٹیسائز کیا ہے. اور نارملی IMF اتنی اوپن لینگویج میں کرٹیسائز نہیں کرتا ہے. ایک لاسٹ ٹائم میں نے اس طرح کی چیز دیکھی تھی جب ترین صاحب فائنانس منسٹر تھے, اس کے بعد جب 8واں ریویو ہوا تو انہوں نے ترین صاحب کی جو پرفارمنس ہے وداؤٹ نیمنگ ہے, گورنمنٹ وہ کہتے ہیں, پاکستان کہتے ہیں, اتھارٹیز کہتے ہیں, کسی کا نام نہیں لیتے, وہ وداؤٹ نیمنگ دیم انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بڑی بری پرفارمنس رہی ہے, انہوں نے سبسڈی پیکیج دے کے سب کچھ ڈیریل کر دیا. اب یہ جو ان کا جو ٹینیور ہے کولیشن گورنمنٹ کا, اس کے اندر 2 چیزوں کے اوپر IMF بہت بٹرلی اس نے کرٹیسائز کیا, اور یہ وہی چیزیں جس کے اوپر ہم لوگ بھی کرٹیسائز کر رہے تھے کہ آپ کی یہ پالیسیز ٹھیک نہیں ہے. ایک ان کی ایکسچینج ریٹ پالیسی تھی جس کا اتنا نقصان ہوا کہ آپ کے قرضے بھی بڑے, آپ کا ملک میں مہنگائی بھی ہوئی کیونکہ اتنی زیادہ روپے کی قدر میں کمی ہوئی, اور بہت سارے اور فیکٹرز ہوئے. ٹائم پہ اگر IMF کا آپ کا ریویو کمپلیٹ ہو جاتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. دوسرا, جب ان سے IMF کا پروگرام نہیں سنبھل پایا یا یہ سنبھالنا نہیں چاہتے تھے, تو اس کی وجہ سے پھر جو انہوں نے درآمدات کے اوپر انہوں نے قدغنیں لگائیں, اس کی وجہ سے اکانومی کو جو ڈیمیج ہوا, جو بے روزگاری بڑھی, جو اکنامک گروتھ کم ہوئی, اس کو انہوں نے کرٹیسائز کیا. رانا صاحب, یہ دونوں تو پھر ڈار صاحب اسپیسیفک ایشوز ہیں نا. ایبسولوٹلی, بٹ اس سے مراد ہے کہ نام لیے بغیر IMF کی تنقید شوکت ترین اور اسحاق ڈار, بیچ میں مفتاح صاحب بھی آئے, ان کا بھی کوئی ذکر نہیں. مفتاح صاحب کو انہوں نے ایسا نہیں کیا میرا خیال. وہ انہوں نے جنرل کہا کہ پاسٹ 1 ایئر میں مفتاح صاحب بھی آتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ نہیں آتے, بلکہ ہاں 2 چیزوں کو انہوں نے کہا کہ جو امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں, انہوں نے کہا جی یہ سٹارٹ ہوئی مئی 2022 میں جب مفتاح اسماعیل تھے, تو ان کی بھی کرٹیسزم ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ جو آپ کی دوسری ایکسچینج ریٹ کی مینجمنٹ سٹارٹ کی, وہ کی انہوں نے سپٹمبر 2022 میں, جس میں ڈار صاحب کا پیریڈ جب وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کا یہ سوال کہ اگر یہ ڈیولپمنٹ ڈار صاحب والی ہوتی ہے تو اس کا IMF کے پروگرام کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے. IMF پاکستان کی پولیٹیکل چیزوں کے اوپر نہ کامنٹ کرتا ہے, نہ اس کا یہ اختیار ہے. پاکستان کے جو آئینی معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ نہیں بولتا. آئینی طور پر اسحاق ڈار صاحب کے نگران وزیر اعظم بننے میں کوئی قدغن نہیں ہے. ہاں,
اخلاقی طور پر آپ بالکل سوال اٹھا سکتے ہیں، اور کل سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک سمدھی ہیں ان کے، فائنانس منسٹر اس گورنمنٹ کے ہیں، سینئر پارٹی لیڈر ہیں، وہ کیسے نگران وزیر اعظم بنتے ہیں؟ پھر وہ جو نیوٹرلٹی کا ایک آسپیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، بٹ کانسٹیٹیوشنلی اٹ از کانسٹیٹیوشنل، اس میں تو کوئی قدغن نہیں. لیٹر اینڈ اسپرٹ کی بات ہو تو لیٹر میں تو یہ غلط نہیں ہے، اسپرٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے. آئی ایم ایف کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن کیونکہ جہاں پہ رانا صاحب انہوں نے تینوں پارٹیز سے ملاقاتیں کی جا کے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے، اس کے بعد یہ تاثر ابھرا کہ شاید وہ اسٹیبلٹی ملک کے اندر چاہتے ہیں، جس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں وہ نظر رکھے ہوئے ہوں گے کہ پاکستان میں الیکشن شفاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. وہ بہت اچھا اقدام تھا آئی ایم ایف کا ملاقاتیں کرنا، اور وہ سیاسی مقصد نہیں تھا اس کا بھی. جب اس طرح کا کوئی پروگرام آئے جس میں ایک سے زیادہ حکومتیں انوالوڈ ہوں اور الیکشن ملک کے اندر ہونے والے ہوں، کون سی پارٹی کل جو ہے وہ انتخاب جیت کر واپس آ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، نون لیگ آ جائے، پی ٹی آئی آ جائے، اگر اس کو آنے کی اجازت دی گئی، تو پھر اس کی وجہ سے پھر جو نئی گورنمنٹ بنے گی کیا وہ اس پروگرام کو اون کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیونکہ اس کا جو 9 ماہ کی اس کی جو مدت ہے اس میں 3 حکومتیں آتی ہیں. یہ حکومت کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور پھر نئی حکومت جس کی بھی آتی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ 2013 میں بھی جب جون 2013 میں نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تھی 5 جون 2013 کو، تو 1 جولائی 2013 کو نیا پروگرام سائن ہو گیا تھا. وہ پروگرام 3 ہفتوں میں سائن نہیں ہوا تھا، وہ اس سے پہلے نیگوشیٹ ہوا کیئر ٹیکرز کے ٹائم کے اوپر، اور اس دوران انہوں نے پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے اور باقی جو اس وقت کی جماعتیں تھیں، پی ٹی آئی سے، آئی ڈونٹ نو کی یا نہیں کی، بٹ ان سے ملاقاتیں کر کے ان کی انڈورسمنٹ لی تھی. تو اٹ واز این امپورٹنٹ موو بائی دی آئی ایم ایف، کیونکہ سوال مسئلہ یہ تھا آئی ایم ایف کی مینجمنٹ کے لیے کہ جب اس نے اپنے بورڈ کے سامنے جانا تھا تو وہاں سے سوال یہ ہو سکتا تھا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو ختم ہو رہی ہے، وہاں پہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ اس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، تو پھر آگے اس کی اونرشپ کا کیا میکینزم ہے. تو وہ دیٹ واز فائن، اور اس میں کچھ غلط نہیں تھا اس حد تک آپ کہتے ہیں. یہ بات ہے کیانی صاحب، اب اخلاقی اعتبار سے تو بات، لیکن آپ ترمیم کو کنفرم کر سکتے ہیں. اور جو میں آئی ایم ایف کی بات کر رہی ہوں اس میں سلیم مانڈوی والا صاحب نے گفتگو کی تھی ڈان سے ہی، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیل اپروول سے پہلے آئی ایم ایف نے ریزرویشنز اس حوالے سے بھی ظاہر کی. اب رانا صاحب کی بات ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن سینیٹر مانڈوی والا بھی جب یہ بات کہتے ہیں تو ان کی بھی بات کی ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے کہ وقت کے اوپر الیکشنز ہونے چاہیے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو وہ کہتے ہیں کہ تھا آئی ایم ایف کی طرف سے. سو آپ لوگ اس پہ بھی کچھ غور و خوض کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، ایز تھنگ اسٹینڈس الیکشنس کے حوالے سے تو ابھی دا پوزیشن از کہ اسمبلی کی مدت ختم ہوگی اور اس کے بعد الیکشنز آپ کے اسکیجولڈ ہیں ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیے آئی ایم ایف کی یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ آپ نے دیکھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی بالخصوص جو انٹروینشن تھی یا میٹنگ ہوئی ایم ڈی آئی ایم ایف سے، اس سے ہمارا ایک وہاں پہ بریک تھرو ہوا، اور اس کے بعد یہ جو اگریمنٹ ہوئی اس کے نتیجے میں اب تقریباً 4.2 ارب ڈالر اس طرح آ گئے ہیں کہ 1.2 ارب آپ کے آئی ایم ایف سے آئے، 1 ارب آپ کے یو اے ای سے آیا، سعودی عربیہ سے 3 ارب ڈالر آ گئے. تو ویو ہیڈ انفلوز، اور اس سے ہمیں ایک بریدنگ اسپیس ملی ہے. یقیناً آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے، حکومت پاکستان، وزیر اعظم بھی چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو اب ہم امپلیمنٹ کریں اور اس کی پاسداری کریں جو اس کے اندر ہم نے چیزیں اگری کی ہیں. اور یہ صرف اس لیے نہیں کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کی کنڈیشنز ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں ہماری معیشت کی ادروائز ضرورت ہے. اور دیکھیے اس کے اندر جیسے کہ رانا صاحب بتا رہے تھے، آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک ایمبٹ ہوتی ہے کہ یہ اکنامک پالیسیز ہیں جو اگری ہوئی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اس کے کوارٹرلی ریویوز ہوتے ہیں. تو دیکھیے اس میں الیکشنز کی ٹائم یا مدت یا کیئر ٹیکر پی ایم کون ہوتا ہے وہ نہ ان کی ایمبٹ میں فال کرتا ہے. اور پہلے بھی جب ان سے اس طرح کا سوال کیا گیا تو انہوں نے ہمیشہ تردید ہی کی ہے جی اس حوالے سے. ادروائز ہماری حکومت کی یہی کوشش ہے جی کہ دیکھیے اس حکومت کے دورانیے میں بھی اس پروگرام کا جو پہلا ریویو، اس سے پہلے بہت ساری کنڈیشنز تو پری کنڈیشنز بجٹ کے دورانیے میں ہم نے امپلیمنٹ کر دیں. اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کی جتنی بھی اس پروگرام میں کوئی خلل نہ آئے. یہ ہماری معیشت کی ضرورت ہے. جب ہماری حکومت اپنی ٹرم کمپلیٹ کرے اس کے بعد کیئر ٹیکر بھی اس کو آگے لے جا سکے اور پھر نئی الیکٹڈ گورنمنٹ جب آئے تو اس کو مکمل کر سکے. تو یہی چیز ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس تناظر میں آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز پہ غور کر رہے ہیں کہ ترمیم کی جائے، ڈار صاحب نہ بھی ہوں، جو بھی وزیر اعظم بنے، نگراں وزیر اعظم، ان کے پاس اختیارات زیادہ ہوں، کیونکہ جو تقاضے بتا رہے ہیں رانا صاحب بھی ہمیں، اس میں عام نگراں وزیر اعظم تو نہیں چل سکتا. جی دیکھیے میری فرینکلی جی میرے پاس کوئی ایسی اطلاع یا کوئی آئی کانٹ کنفرم اٹ. آئی تھنک ہمیں وی شوڈ لک ایٹ میجرس، دا پرائرٹی شوڈ بی کہ ہم انشور کریں کہ کوئی جو کنٹینیوٹی ہے اس پروگرام کی اس کے اندر کوئی خلل نہ آئے.
ٹھیک سینیٹر صاحب، اس بات سے کیا مراد لی جائے جب آپ تمام جماعتوں نے کہنا شروع کیا کہ مجھے یہ نہیں یقین کہ آپ کی پارٹی نے کس حد تک اس بات پہ زور دیا، لیکن سیاست دان کو نگراں وزیر اعظم ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی صحافی، سابق جرنیل یا سابق جج ہوں، اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہو سکتی ہے؟ ایک کہیں نہ کہیں یہ خدشات آپ لوگوں کو موجود ہیں کیونکہ ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو اپنے مقررہ وقت سے زیادہ یا پرفارم کرے، اس کی بات تو کئی مہینے سے ہو رہی ہے. شبر زیدی صاحب نے پہلے آ کے بات کی تھی. تو میں اگر سمپلی پٹ کروں، ڈار صاحب آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوں گے اگر کوئی ٹیکنوکریٹ، کوئی حفیظ شیخ صاحب جیسی شخصیت آ جائے، ان سے زیادہ قابل قبول ہوں گے ڈار صاحب آ جائیں؟ نہیں دیکھیے، آئین نے ایک راستہ دیا ہے آپ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کہ اگر آپ کی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے تو 60 ڈیز ہیں، اور اگر آپ ایک دن بھی پہلے ڈیزالو کرے اسمبلی کو تو پھر 90 ڈیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم ٹیکنوکریٹ کی کیوں بات کرتے ہیں اور یہاں پولیٹیکل پرسنالٹی کی کیوں بات کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں گے تو ہم آئین اور دستور کی بات کریں گے، اور آئین اور دستور نے ہمیں 60 ڈیز اور 90 ڈیز کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پرسنالٹی کی بات کی ہے کہ نگراں سیٹ اپ میں پرائم منسٹر ہونا چاہیے ایک پولیٹیشین، تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشین ناٹ اونلی دا اسحاق ڈار، ایسے لوگ ہیں کہ اس نے پولیٹکس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، 30-40 سال گزارے ہیں، ابھی وہ گھروں میں بیٹھے ہیں. ایسے لوگ ہیں مختلف پارٹی سے، اور اس نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹرشپ میں بھی کام کیا ہوگا، ایز اے چیف منسٹر کام کیا ہوگا ایک ایز ٹیکر. تو آئی تھنک کہ دے آر آل پولیٹیشینز. اس کے پیچھے کیا خدشات ہیں کہ سیاستدان ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیے اسی کے پیچھے خدشات اس لیے نہیں ہے کہ سیاستدان ہی ملک چلاتے ہیں، سیاستدان ہی سیاست کرتے ہیں، اور سیاستدان ہی سمجھتے ہیں کہ ملک کو اور اداروں کو کیسے چلاتے ہیں. اگر سپوز میں ود ڈیو رسپیکٹ بات کرتا ہوں، آپ صحافی ہیں، اگر میں آپ کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں تو میں اس سیٹ کو نہیں چلا سکتا ہوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لیکن نہیں، سیاستدان کی تو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے سر. کیئر ٹیکر کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل ہو، دیکھیے غیر جانبدار. ایسے لوگ ہیں کہ وہ پالیٹکس بھی کرتے ہیں اور وہ سب کو قابل قبول بھی ہو. جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم کیئر ٹیکر کی بات کرتے یا پولیٹیشین کی بات کرتے یا پارٹی کی لیڈرشپ کی بات کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی جماعتوں کی کنسنسس بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اس وقت مختلف جماعتیں ہیں اس حکومت میں، اور ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. تو تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ کریں گے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ الیکشن کمیشن میں چلا جائے. اور الیکشن کمیشن میں جانے سے پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب کو اگر سیاست کا بادشاہ کہتے ہیں یا بڑے دل والے سیاستدان کہتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے کہ ہمیشہ آصف علی زرداری صاحب نے کنسنسس کا نعرہ لگایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے ہم اس ایشوز کو بھی عزت کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ ریزالو کریں. آئینی حوالوں سے بھی ایک بات اس کے اوپر بات کریں گے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. شہباز صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر سینیٹر صاحب نے بات کی کہ ہم آئین و قانون کے مطابق بات کریں گے، لیکن ہم جب سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہم بہت جگہوں پہ آئین کی پامالی دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ پنجاب کا نگراں سیٹ اپ، تو ہمارے سوالات گھوم پھر کے سیاسی نوعیت کے ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آئیڈیل صورتحال، رولز آف دا گیم ہمیں نظر نہیں آتے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے مزید بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. آئینی طور پہ رہنمائی حاصل کریں گے. ہم نے عابد زبیری صاحب سے رابطہ کیا، صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ زبیری صاحب آپ کے وقت کے لیے. آج کی ڈیبیٹ جو سیاسی حوالوں سے یہ ہو رہی ہے، جو کہ کچھ بات کی گئی ہے خود اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، اور کچھ خبریں، نیوز رپورٹس بھی اس کا حوالہ دیتی ہیں کہ اس بات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے حکومتی پارٹیز کی طرف سے کہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 230 ہے اس میں ترمیم کی جائے. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے، نگراں سیٹ اپ محدود اختیارات کے ساتھ، اس کے اختیارات بڑھا دیے جائیں. یہ کیسا فیصلہ ہوگا زبیری صاحب اگر کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، جو مین ایشو دیکھیں جو آ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر کی جو سیکشن 230 الیکشن ایکٹ 2017 میں آیا تھا، یہ ایک ججمنٹ آئی تھی خواجہ آصف کے کیس میں 2013 میں. اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے تعین کر دیا تھا کہ کیئر ٹیکر کا کیا رول ہے، کہ وہ ڈے ٹو ڈے وہ کام کریں گے. ان کا مین کام ہے الیکشن کرانا، اور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا ان کنجنکشن ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو یہ ترمیم جو آئی تھی، یہ اس میں ڈالا گیا تھا اس ججمنٹ کو وہ کرنے کے لیے. تو سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ہیں کہ ان کا کام، ان کا اختیار کم ہوتا ہے، ڈے ٹو ڈے وہ کر سکتے ہیں. تو اس 230 کو 230 کو کوئی امینڈمنٹ کر کے ان کے اختیارات بڑھا دیے جائیں تو یہ بالکل ڈائریکٹ وائلیشن ہو جائے گی آئین کی، آرٹیکل 218(3) کی، جس کے اندر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کہ الیکشن کو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. تو مین مقصد کیئر ٹیکر کا یہ ہے کہ ان کا کام ہے الیکشن کرانا، اور ان کو اور سے زیادہ اختیارات وہ ڈے ٹو ڈے کر سکتے ہیں، وہ پالیسی ڈیسیجن بھی نہیں لے سکتے. لیکن آپ نے دیکھا ہے پچھلی جو اب یہ کیئر ٹیکر جو ایلیگل اب چلی آ رہی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، وہ تو ایسے ایڈ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ الیکٹڈ چیف منسٹرز ہیں. تو اگر اس طرح سے کوئی ترمیم، اور یہ بھی دیکھیے بالکل فیگ اینڈ آف دی
اس پارلیمنٹ کا اختیار ختم ہو رہا ہے. پہلے یہ ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے, اپوزیشن ہے نہیں, تو اگر یہ اس میں کوئی بھی اختیار کریں گے تو اس کو میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر اس پہ کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا الیکشن کی اوپر, تو اور یہ پھر سوال اٹھیں گے کہ کیا یہ الیکشن اب جو ہوں گے کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ کے اندر وہ کیا فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گی, لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے اگر آپ کی اکثریت ہے پارلیمنٹ میں, آپ جو بھی قانون سازی کر دیں, قانون آئین کے اندر ہوتا ہے, اور آئین کے اندر آپ کو جو بھی الیکشن کی قانون سازی ہوگی وہ جو الیکشن کا پورا اس میں آرٹیکل جو چیپٹر ہے کانسٹیٹیوشن اس کے اندر رہ کے ہو سکتی ہے, اس کے بیونڈ نہیں ہو سکتی. اور ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کو مد نظر رکھا جائے گا ہائی کورٹ کا کہ جی آپ کا اختیار کیا ہے یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا. تو زبیر صاحب ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے جو احمد بلال صاحب نے دیا تھا اس خبر کے اوپر, آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں, میں جاننا چاہوں گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کے فیصلے کرنے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا معاملہ ہی جس طرح بھارت میں ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے, یہی گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو کرے. لیکن آبویسلی جس طرح بھارت میں ہوتا ہے وہ محدود اختیارات ہو جاتے ہیں جب جو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف جانے کی طرف غور کریں کہ یہ جو پریکٹس ہے وہی ختم ہو. نگراں جو آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں پنجاب کے اندر تو آئین کا خیال کسی کو نہیں آ رہا. آئین کا خیبر پختونخوا میں دیکھیے میں احمد کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور وہ بہت قابل وکیل ہیں, انہوں نے بات صحیح کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آتا, وہ زیادہ تر ملکوں میں یہی ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کیئر ٹیکر بن جاتی ہے, جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے الیکشن کرانا. لیکن ہمارے یہاں ہمیشہ الیکشن کی ویلیڈیٹی پہ سوال اٹھتے رہے. آپ دیکھیے کوئی بھی الیکشن جو کیئر ٹیکر کرائے یا نہیں کرائے, کبھی وہ سلیکٹڈ حکومت ہو جاتی ہے, کبھی امپورٹڈ حکومت ہو جاتی ہے, کبھی کسی نے الیکشن رزلٹ قبول ہی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں الیکشن کمیشن نے بھی اپنا رول چھوڑ دیا ہے. انڈیا میں الیکشن کمیشن کا بہت پاورفل الیکشن کمیشن ہے. دیکھیے وہاں بھی الیکشن اتنا بڑا الیکشن ہوتا ہے, پورے مہینے کا الیکشن ہوتا ہے ہندوستان میں, کیونکہ اتنا بڑا وہ ملک ہے. لیکن کبھی اس طرح کے سوالات نہیں ہوتے. ان کے یہاں وہ دیکھو مشین ہوتی ہے جس سے وہ آپ ووٹ کرتے ہیں. وہاں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں لوگ ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, لیکن وہ الیکشن ہوتا ہے فیزز میں ہوتا ہے, کہ اتنی آبادی ہے 1 ارب سے زیادہ, 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے, وہ لوگ کر لیتے ہیں. ان کے الیکشن میں کبھی اس طرح کا سوال نہیں اٹھتا کہ وہ الیکشن رگڈ ہیں یا کوئی. ہمارے یہاں کوئی سیاسی جماعت جیتتی ہارتی وہ قبول نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ بالکل ہمارے ملک میں اب نہیں. اب یہ اس طرح کی ترامیم کر دی جائیں گی تو بے شک بالکل احمد بلال صوفی صحیح کہہ رہے تھے کہ ختم ہی کر دیں. پھر تو آپ وہی گورنمنٹ ہے وہی کرتی رہے, وہ اپنے مرضی کے الیکشن کرائے اور اس کے حساب سے لے آئے. تو لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں جو ہو رہی ہیں چیزیں, اس سے لگتا نہیں کہ ہمارے یہاں الیکشن جو ہوگا فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوگا. جب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی, لوگوں کے اوپر پابندیاں ہوں گی, تو اپنی مرضی تو پھر حکومت کیئر ٹیکر کیا, آپ اس کو چلاتے ہی رہیں. پھر کیئر ٹیکر کی کیا ضرورت ہے, جو آگے گورنمنٹ آئے وہی چلتی رہے, کیونکہ الیکشن کو 90 دن کے اندر تو اب تو جی جو حد تھی 90 ڈیز کی وہ آپ نے دیکھی ہے, وہ تو وائلیٹ ہو گئی پہلے ہی, اور سپریم کورٹ کا آرڈر بھی انہوں نے وائلیٹ کر دیا. اس کے بعد تو یہ کیا سرٹنٹی ہے کہ ہمارے یہ 90 دن کے الیکشن 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. جی اب جو بات میں بریک سے پہلے کہہ رہی تھی وہ تفصیلی طور پہ زبیر صاحب نے اس پہ اپنے ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ بات کی ہے کہ ہم اسی لیے آئیڈیلی آئین و قانون کے آپ لوگوں سے سوالات آج کل نہیں کرتے کیونکہ وہ صورتحال ہے نہیں جو ہونی چاہیے تھی. لیکن کیانی صاحب پھر اس سے بہتر نہیں ہے یہی آئیڈیا جو احمد بلال صاحب نے بھی دیا, اس کو انڈورس کرتے ہیں زبیر صاحب بھی, کہ آپ لوگ یہ اس کے اوپر غور کر لیں کہ نگراں سیٹ اپ کا سلسلہ ہی ختم کیا جائے. دیکھیے یہ ایک بات اکثر جب بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بات آتی ہے تو یہ ڈیبیٹ نیشنل ڈیبیٹ کا ایک حصہ رہا ہے کہ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہونے چاہیے کہ نہیں. دیگر ممالک میں نہیں بھی ہیں تو یقیناً یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. میری ذاتی رائے میں جی آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی ایون اف دس ڈسکشن واز ٹو بی ہیلڈ, آئی ڈونٹ تھنک ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اتنے سبسٹینٹیو چینج کا اپنے نظام میں الیکٹورل نظام میں کہ اسٹیج پہ تو ہم اپنے الیکشن سائیکل کتنے قریب یہ کر سکتے ہیں. میری ذاتی رائے میں جی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس آگے یقیناً اس پاسبلٹی کو دیکھنا چاہیے اور دیکھا جا سکتا ہے. ایٹ دا مومنٹ آئی تھنک دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری جماعت آپ لوگوں نے میڈیا کے حوالے سے بھی قانون سازی کر لی. نہیں میڈیا کے حوالے سے دیکھیے جی بالکل مختصر نہیں ہوئی جی. دیکھیے یہ پچھلے 1 سال کی پوری پروسیس کے اندر میڈیا کے سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, پی بی اے پی این ایس یا آپ کی پی ایف یو جے, اس پر ایک سیپریٹ ٹاپک بھی ہے اور بہت ہی بحث طلب ہے, اس لیے میں نہیں چاہتی کہ اس پہ ون سائیڈڈ میرا یا آپ کا اوپینین چل جائے. لیکن کہنے کا مقصد یہ بلال صاحب کہ اس کے اوپر بھی غور و خوض ہو سکتا ہے. اگر میڈیا میں ڈس انفارمیشن کیا ہے, یہ بندہ بولتا کیا ہے, اس کا کیا نتائج اس کے لیے نکلنے چاہیے, یہ آپ کا کنسرن ہو سکتا ہے. تو جو سب سے بڑا آپ کا ایشو ہے کہ ایک شفاف الیکشن ہو, دیکھیے جس طرح وہ والی امینڈمنٹ جو ہے
وہ پچھلے 1 سال کی مدت کے اوپر سارے اسٹیک ہولڈرس کی مشاورت اور ان کے سائن آف کے ساتھ جس طرح ہوئی ہے، تو ان دا فیوچر فار سچ اے میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس سے 18ویں ترمیم بھی ہوئی تھی، تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ پچھلا 1 سوا سال ایک فائر فائٹنگ کا موڈ رہا ہے جی، بالخصوص معاشی سطح پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہم ایک سفر رہا ہے جی، تو یقیناً یہ آگے اب ہم جب ایک الیکشن سائیکل سے آ جائیں گے تو میرے نزدیک اس طرح کی مزید چینجز، اور دیکھیے یہ ایک ہمارا چاہے آئین ہو چاہے ہمارے لاز ہو، یہ کانسٹنٹلی ایوالو کرتے ہیں، اور یہ مشاورت کے ساتھ ملکی حالات دیکھ کے ان میں کانسٹنٹ امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے، تو آگے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایٹ دس اسٹیج میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جماعت اینڈ آئی تھنک ساری اتحادی جماعتیں دے آر کمیٹیڈ ٹو انشور کہ الیکشنز غیر جانبدارانہ ہوں، اور ہم چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن بھی چاہے گی، اس کی ذمہ داری ہے کہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز وہ انشور کروائے۔ تو اس کے علاوہ وہ پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ انشور کرنا ہوگا کہ اس کیئر ٹیکر کی حکومت کی مدت کے دوران جو ایک اکنامک اسٹیبلٹی کا سفر رہا ہے اس کے اندر کوئی خلل نہ آئے، اور جو ہمارا IMF کے ساتھ پروگرام ہے اس کو آن ٹریک رکھنے کے لیے اکنامک اسٹیبلٹی کا جو لفظ استعمال کیا اس پہ عوام کہیں احتجاج نہ کر دیں ہمارے کے بعد، لیکن ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں۔ واپس آ کے سینیٹر صاحب سے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھیں گے کہ الیکشن ایک تناظر کچھ تجزیہ کاروں کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے، کیا اس تناظر میں الیکشنز کی ڈیٹ کی طرف دیکھا جائے؟ شارٹ بریک کے بعد خوش آمدید، پروگرام کا آخری حصہ ہے۔ میں سینیٹر صاحب آپ کی طرف ایک سوال لے کے آنا چاہوں گی۔ باقی تو ہر طرح کے خیالات کا اظہار سب کرتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے تجزیہ کار ہوتے ہیں جیسا کہ فہد حسین صاحب ہیں، اہم اوپینین میکر بھی ہیں اور ان کی حکومت کا حصہ بھی کچھ عرصہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی یہ تجزیہ دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن کب ہوں گے۔ انہوں نے کہا جب تک PTI چیئرمین کے ساتھ جو ہے وہ نمٹا نہیں جاتا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ سو کیا اگر یہ ایک آئیڈیا ہے جس کی وجہ سے ہی یہ تمام چیزیں جنم لیتی ہیں کہ کیئر ٹیکر ایکسٹینڈ نہ کر جائے اور سب، تو اس کو یہ پھر ایک فیئر الیکشن اور ایک جمہوری اقدامات ہوں گے یہ، یا آپ کی جماعت اس کو اپوز کرے گی؟ نہیں دیکھیے، اگر حکومت کی یہ سوچ تھی تو پھر آج سے 1 سال پہلے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ اگر ان کو سزا دینے کی 1 سال پہلے 9 مئی کے واقعات نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، 9 مئی سے پہلے بھی مطلب فارم پڑھنے کیس بھی ہے، تو شاہانہ کیس بھی ہے، اس میں ایسے الزام فہد صاحب نے ویسے اسپیسیفائی کر کے حکومت کے حوالے سے نہیں کہا۔ 8 سال عمران نے سٹے کی نیچے کیوں چھپے تھے؟ کیوں اس نے میٹنگ منٹس کو پبلک کرنے کے لیے درخواستی کیوں دی؟ ان پہ سٹے کیوں لیا تھا؟ اگر وہ گلٹی نہیں تھا، اگر وہ گناہگار نہیں تھا، اگر اس نے ان تمام یہودی اور انڈیا سے فنڈنگ نہیں کی ہیں، تو پھر اس نے 8 سال کیوں سٹے لیا تھا؟ سر جو اب تک ثابت نہیں ہو سکا، دیکھیے ثابت نہ کرنے میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں، آپ لوگوں کا الزام کے تناظر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عدالتیں بھی، آپ لوگ کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ جو معزز عدالت ہے وہ بھی ان کو اسسٹ کرتی ہے، ان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ دیکھیے میں آتا ہوں آپ کی سوال کی طرف میں آتا ہوں، میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے حکومت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کو سزا ہو پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ ان کو سزا دینے کے لیے ادارے ہیں، اور ادارے ابھی عمران جیسے آدمی جو ان کو انگلیاں ٹکا کے ان کو ڈائریکشن دیتے، ڈائریکٹرز دیتے، وہ یہ نہیں ہے۔ ادارے آزاد ہے اور اپنے مینڈیٹ میں کام کرتے ہیں، ادارے ان کو سزا دیں گے۔ اگر کیئر ٹیکر کے دور میں ان سے نمٹا جائے، اس طرح نمٹنے سے مراد ہمارے ہاں یہ لی جاتی ہے کہ نااہل ہو جائے یا مکمل طور پہ بین ہو جائے پارٹی، اور یہ ہو چکا ہے سابق وزراء اعظم کے ساتھ بھی، ملک کی سیاسی شخصیات۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد اور جو سائپر کی بات ہے، جو تو شاہانہ ہے، جو فارن فنڈنگ کیس ہے، یہ 4 ایسے کیس ہے۔ باقی تو کہہ رہے کہ 180 کیسز مجھ پہ بنے، میں اس پہ ڈسکشن نہیں کرتا ہوں۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کیس 180 کیسز۔ یہ 4 جو کیس ہے جس میں پاکستان کی بدنامی ہو چکی ہے، جس میں پاکستان کی سالمیت 2 پہ لگ چکی ہیں، جو آپ اگر 9 مئی کی تاریخ کو دیکھ لیا، جو سائپر کے بارے میں جو کہہ رہا تھا، کبھی امریکہ، کبھی زرداری صاحب، کبھی اسٹیبلشمنٹ، کبھی باجوہ، کبھی محسن نقوی، اور آج جو وہاں ان کے پرسنل سیکریٹری ہیں، ان کی باتوں سے 164 میں آپ جائیں تو یہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا۔ ان پہ سزائیں ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں، تو وہ پھر قانون کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسی پہ سزا ملنی چاہیے اور نشان عبرت بننا چاہیے عمران، تاکہ آئندہ کوئی ایکس پرائم منسٹر پاکستان کی راز کو، پاکستان کی ڈگنیٹی کے ساتھ، پاکستان کے شہداء کے ساتھ
ایسا گیم نے زبیری صاحب کی طرف میں جاتی ہوں. زبیری صاحب, آج کی خبر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا اس کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین کے نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دیے ہیں کیونکہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہو رہے تھے. یہ ان کو وارنٹ ریسیو بھی ہو گیا ہے. تو زبیری صاحب, آپ کی نظر میں یہ کتنا سنجیدہ معاملہ بن سکتا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے؟ میڈم آپ دیکھیے, جو ہم پچھلے 2-3 مہینوں میں یا پورے سال سے دیکھ رہے ہیں, اور کیا سنگین معاملہ بنے گا ان کے لیے. تو ان کے وکلا, ان کا کام ہے کہ اس کو کس طرح سے وہ نپٹیں گے. الیکشن کمیشن کا جو رول رہا ہے, انہوں نے اوپن وائلیشن کی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی, الیکشن نہیں کرا کے. وہ تو خود توہین عدالت کے کیس میں, اور میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے آئین توڑا ہے, اور وہ اب نان بیلیبل وارنٹس ایشو کر رہے ہیں. تو پہلے اس میں سب دیکھیے, جو بات آپ کی ہے, اور یہ بھی سینیٹر صاحب کو میں سن رہا تھا, ان کی بات تھی کہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. تو یہی جو ساری باتیں آپ پچھلے ہمارے 30-35 سال میں دیکھیں, جتنے لیڈران گزرے ہیں, انہوں نے سب نے ہمارے اداروں کے, میمو گیٹ کیا تھا, ڈان لیکس کیا تھا, تو یہ بھی چیزیں تھیں. وہ تو عبرت کا نشان نہیں بنے وہ لوگ. تو دیکھیں نا, مطلب کہ یہ ساری چیزیں کہنا کہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیں یا نہیں بنائیں. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کسی پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہیے. آپ بے شک قانون اپنا راستہ اختیار کرے, قانون کے حساب سے اگر کیس بنے, لیکن مین ایشو جو بات آ جاتی ہے کہ اگر قانون کے حساب سے وہ فیس کریں تو. لیکن میں سمجھتا ہوں الیکشن میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو الیکشن میں جانا چاہیے, پلینگ فیلڈ ہو. یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہوگا ہم کس کو ووٹ دیں. عوام کو بھی تو سارے جو ایکویشن ہے اس کے اندر عوام ہم لوگ کہاں ہیں. مطلب ہمارا کیا رائٹ ہے کہ مطلب کہ جی ہم کس کو چنیں, یا کون ہمارے لیڈران ہو, کون ہمارے ہاتھ میں آئے, کہ اس کو بین کر دو, اس پارٹی پر لگا دو, اس کو ایسی اس پہ اتنی پابندیاں لگا دو کہ ان کو کینڈیڈیٹ نہ ملے الیکشن لڑنے سے, یا کسی کو. یہ ہم نے پچھلے ادوار میں بھی دیکھا ہے, پیپلز پارٹی, مختلف پارٹی, نون لیگ, سب کے ساتھ مختلف ادوار میں ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا. پھر آپ نے اس کے نتائج دیکھ لیے ملک کے لیے کتنے خطرناک ہوئے. 1970 کے بعد سے کون سا الیکشن اس ملک میں ایکسیپٹ ہوا کسی پارٹی نے بغیر اس کے جس میں دھاندلی نہیں ہوئی. اور 1970 کے الیکشن میں بھی دیکھیے, جب ایک میجورٹی پارٹی کو حکومت نہیں دی گئی تو ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ڈیموکریسی ہمارے ملک میں رہتی تو آج ہم بہت بڑا ملک ہوتا, لیکن ہمارے یہاں کبھی ڈیموکریسی کو پرب نہیں دی دیا. سیویلین سپریمیسی اس ملک میں خود سیویلینز نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دوسروں کو دے دی. جی بے زبیر صاحب, آپ ختم ہو رہا ہے, لیکن جو بات آپ نے کی اسی کو انڈورس کرتے ہوئے کہ ہم کتنی دفعہ یہ باتیں دیکھ چکے ہیں اپنے ہاں کہ بچے کو یہ پیٹرنز رٹ چکے ہیں, اسی لیے بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, بلال کیانی صاحب اور سینیٹر بہرام تنگی صاحب, آپ تینوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.